اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ حضرت بہلول کا گزر ایک نخلستان سے کھجوروں کے باغ سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر موسم بہار میں بہت زیادہ ماحول اچھا بنا ہوا ہے اور پر رونق فضائیں چل رہی ہیں اور سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت بہلول کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اس نخلستان میں بیٹھ گئے۔ آپ وہیں بیٹھے تھے، جب کچھ دیر ہوئی تو وہاں سے ایک تاجر اپنے قافلے کو لیے ہوئے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر آپ پر پڑی تو وہ اپنے قافلے کو روک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام بلایا، اور سلام کا جواب پانے کے بعد بولا کہ یا شیخ بہلول، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے کوئی خاطر خواہ منافع حاصل نہیں ہو رہا، تو میری نظر آپ پر پڑی تو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے کوئی ایسا مشورہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں کون سا کاروبار کروں جس سے مجھے بہت ہی زیادہ منافع حاصل ہو سکے۔ حضرت بہلول نے اسے بتایا کہ اے میاں، آپ کالا کپڑا خرید لیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ پروفٹ یعنی کہ منافع حاصل ہوگا۔ اب اس شخص نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ وہاں سے آگے چلا گیا تو جا کر اس نے کالا کپڑا خریدا اور اس سے تجارت شروع کر دی۔ اس کو بہت زیادہ منافع حاصل ہونے لگا اور وہ چند ہی دنوں میں بہت زیادہ امیر بن گیا۔ کہ ایک دن پھر وہ گزر رہا تھا تو اس کی ملاقات راستے میں اسی نخلستان میں حضرت بہلول کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت بہلول اسی نخلستان میں چند دنوں بعد پھر گزر رہے تھے کہ وہیں پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو وہ شخص بھی اتفاقاً ادھر سے گزر رہا تھا اور اس کی نظر پڑی تو وہ بھی حضرت بہلول کے پاس آیا اور آ کر سلام بلانے کے بجائے براہ راست ہی کہنے لگا کہ او دیوانے بہلول، تو نے مجھے مشورہ دیا تھا کالے کپڑے خریدنے کا، اور میں نے کالا کپڑا خریدا اور مجھے بہت ہی زیادہ منافع حاصل ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اور زیادہ منافع کو بڑھا لوں تاکہ مجھے بہت منافع اور زیادہ مل سکے۔ تو اس لیے آج پھر میری نظر آپ پر پڑی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دیوانے بہلول سے مشورہ کر لوں، کیونکہ ان کا پہلے کا مشورہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، تو اب بھی یہ مشورہ دیں تو مجھے بہت منافع جو ہے زیادہ حاصل ہوگا۔ حضرت بہلول نے اس کی طرف دیکھا اور بولے کہ ٹھیک ہے، اب آپ ایسا کریں کہ بہت ہی زیادہ مقدار میں سبزیاں خریدیں اور سبزیوں کو بیچنا شروع کر دیں۔ وہ شخص آگے گیا اور حسب مول جس طرح پہلے اس نے اعتماد کر کے کپڑا خریدا تھا ویسے ہی اعتماد کر کے سبزیاں خریدنی شروع کر دیں، مگر سبزی چونکہ ان کی رسد کم لچکدار ہوتی ہے اور ان کو سٹور نہیں کیا جا سکتا، ان کا ذخیرہ بھی ناممکن ہے، اور اس زمانے میں کوئی سٹور تھے بھی نہیں جن میں کولنگ وغیرہ کا انتظام ہو کہ لمبے عرصے تک سبزیوں کو پریزرو کیا جا سکے، محفوظ کیا جا سکے۔ تو اس لیے جس نے ایک ہی دم بہت ساری سبزیاں خرید لیں اور ان کو بیچنا شروع کر دیا، مگر سبزیاں چونکہ مقدار میں اس نے زیادہ خریدی ہوئی تھیں، اس لیے تمام مقدار بر وقت فروخت نہ ہو سکی اور ذخیرے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، تو اس لیے وہ گل سڑ گئیں اور گلتے سڑتے اس کے لیے وہ نقصان کا باعث بنی اور اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کا گزر واپسی پر جب کسی اور مقام پر حضرت بہلول سے ملاقات ہوئی، وہ دوڑتا دوڑتا آیا اور بولا کہ او بہلول، تو نے میرے ساتھ کیا کیا کہ جب آپ نے پہلے مجھے مشورہ دیا تھا تو اس وقت مجھے بہت زیادہ منافع حاصل ہوا تھا، اور جتنا منافع حاصل ہوا تھا اس سے زیادہ مجھے نقصان اٹھانا پڑا، جو کہ تو نے مجھے دوسرا مشورہ دیا
सब्जियां खरीदने का। हज़रत बहलूल तहम्मुल के साथ बोले कि मियाँ, आप गलत फहमी के शिकार हैं। जब आप मेरे पास पहली दफ़ा वहाँ पर नखलस्तान में मिले थे, आपने पूछा था कि ऐ शेख बहलूल, तो मैंने आपको शेख की तरह दानिशमंदाना मशवरा दिया था। और दूसरी तरफ़ा जब आपकी मुलाकात मुझसे हुई तो आपने बोला कि ओ दीवाने बहलूल, तो मैंने आपको दीवानों का सा मशवरा दिया, इसलिए इसमें कसूर मेरा नहीं है, आपका है ए ताजर। ताजर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और अपनी खजलत छुपाए चल दिया।